ہم نے کہا اہل بیت کے ماننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صاحب سینے پھاڑے جائیں. اپنا کوئی مرتا ہے تو روتے ہو تڑپ کر، پر سبت پیمبر کا کبھی غم نہیں کرتے. ہم نے کہا بھائی جب ہمارا اپنا مرتا ہے تو اتنی ہی دیر روتے ہیں جتنی شریعت نے اجازت دی. 3 دن روتے ہیں، بعد میں نہیں روتے. اپنا کوئی مرتا ہے تو روتے ہو تڑپ کر، پر سبت پیمبر کا کبھی غم نہیں کرتے. تو اپنا کوئی مرتا ہے تو تمہارا شعری بکواس ہے، حقیقت پر مبنی نہیں. اور شیعہ حضرات بڑا عجیب ہوتا ہے یار ماتم بھی. ماتم کیسے ہوتا ہے؟ ایک ایمبولینس بھی کھڑی رہتی ہے ساتھ. تو ایمبولینس کیوں بھائی؟ کربلا کی جب جنگ ہو رہی تھی تو کوئی ایمبولینس تھی وہاں پر؟ بھائی لوگ آپ سب کہاں جا رہے ہیں؟ اب بھائی محرم سٹارٹ ہوئی ہے، ہم آگے ماتم کے لیے جا رہے ہیں. آپ آئیں گے؟ کہہ دو غم حسین منانے والوں سے، مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں کرتے. کہتے ہیں بڑے فخر سے ہم غم نہیں کرتے، ماتم کی صدا سنتے ہیں ماتم نہیں کرتے. اپنا کوئی مرتا ہے تو روتے ہو تڑپ کر، پر سبت پیمبر کا کبھی غم نہیں کرتے. وہ لوگ بلا سمجھیں گے کیا رمز شہادت، جو عید تو کرتے ہیں محرم نہیں کرتے. کیوں آپ کا دل جلتا ہے، کیوں جلتا ہے سینہ، ہم آپ کے سینے پہ تو ماتم نہیں کرتے. گریا کیا یعقوب نے، ان کو بھی تو ٹوکو. یوسف ابھی زندہ ہے، یوں غم نہیں کرتے. آدم نے ہوا کے لیے پیٹا ہے سینہ، سمجھاؤ انہیں زندوں کا ماتم نہیں کرتے. حمزہ تو شہیدوں کے بھی سردار ہے، لیکن کرتے نہ محمد تو چلو ہم بھی نہ کرتے. حق بات ہے بس بغض علی کا ہے یہ چکر، تم اس لیے شبیر کا ماتم نہیں کرتے. ہمت ہے تمہیں شرم پیمبر سے یہ کہنا، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے. محسن یہ مقبول روایت ہے جہاں میں، قاتل کبھی مقتول کا ماتم نہیں کرتے. کہ اپنا کوئی مرتا ہے تو روتے ہو تڑپ کر، پر سبت پیمبر کا کبھی غم نہیں کرتے. ہمت ہے تو محشر میں پیمبر سے یہ کہنا، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے. آنسو نہ بہاؤ کہ یہ زیب ہے تم کو، قاتل کبھی مقتول کا ماتم نہیں کرتے. اپنا کوئی مرتا ہے تو روتے ہو تڑپ کر. یہ بینر بنوا کے لکھوا دینا، اپنا کوئی مرتا ہے تو روتے ہو تڑپ کر، اور شبد پیمبر کا کبھی غم نہیں کرتے. Psych! That's the wrong number! اور ہم کو تانے دیتے کہ صاحب تم اہل بیت کو نہیں مانتے. ہم نے کہا اہل بیت کے ماننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صاحب سینے پھاڑے جائیں، سینے کوٹے جائیں. ہمارے ایک اہل سنت کے عالم نے جب کسی موقع پہ ایک بات کہی تھی، میں تھوڑا سا یہاں رک کے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، بور تو نہیں ہو رہے ہیں نا؟ ہاں، ہمارے ایک اہل سنت کے عالم نے کہا تھا کہ وہ کافر ہے جو منکر ہے حیات شہداء کا، ہم زندہ جاوید کا ماتم. ایک شعر کہنے والا کون تھا معلوم ہے آپ کو؟ کہنے والا اعلی حضرت کے میر منشی تھے، نام تھا فخر الدین. نواب طلب علی خان شیعہ نواب تھا، اس کے ہاں محفل طلائی مشاعرہ ہوا تھا، وہاں یہ شعر کہا تھا. ایسا لاجواب شعر ہوا کہ کافر ہے وہ جو منکر ہے حیات شہداء کا، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. تو شیعہ اہل تشیع حضرات میں اتنی بوخلاہٹ ہوئی کہ اس ایک شعر کے جواب میں آپ حیران ہوں گے، میری معلومات کے مطابق کم سے کم 300 شیعہ شاعروں نے جواب دیے ایک شعر کے جواب. اندازہ لگائیے، پتہ چلا اہل سنت کا وار وہ ہوتا ہے کہ جس کے جواب میں کتنے ہتھیار لگتے ہیں لوگوں کو. ہمارا ایک تیر اور ان کے ہزاروں تیر. یہ تو میں اپنے محتاط انداز میں کہہ رہا ہوں، ورنہ ایک شیعہ ذاکر صاحب پاکستان کی ان کی زبانی سنا کہ یہ شعر بڑا بکواس ہے. اس شعر کے جواب میں 3000 شیعہ شہرا نے جوابات دیے. میں نے کہا عجیب بات ہے یار، ہمارے اہل سنت کا ایک شعر ایک پلڑے میں اور تمہاری پوری جماعت کے 3000 شعرا کے شعر ایک پلڑے میں، تو ایک بھاری ہے. تو پتا چلا کہ شعر ایک ہی ہوتا ہے، شعر ہوتا ہے، باقی سب گیدڑ ہوتے ہیں. تو ابھی واٹس ایپ پہ بڑا ایک وہ چل رہا تھا بھائی، تو مجھے بھی کچھ لوگوں نے واٹس ایپ پہ بھیجا، یوٹیوب پہ چلا، کہا کہ صاحب دیکھو کافر ہے وہ جو منکر ہے حیات شہداء کا، اس کا جواب ہمارے شاعروں نے یہ دیا، ذرا سن لو. اور پھر کچھ لوگوں نے کیا یہ بڑی بدماشی کی، کہا یہ اقبال صاحب کے شعر ہے، ڈاکٹر اقبال نے یہ جواب دیا. حالانکہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ ڈاکٹر اقبال کا یہ شعر ثابت کر دو، یہ اشعار ڈاکٹر اقبال کے ہرگز نہیں ہے. اب کیا شعر لکھے ذرا میں پڑھ کے سناتا ہوں. یہ بڑے گردش کر رہے ہیں ابھی بھائی سوشل میڈیا پر. کہا اپنا کوئی مرتا ہے تو روتے ہو تڑپ کر، اپنا کوئی
یہ شیعوں کے شعر ہے جو جواب دیے گئے ہمیں، ذرا جواب سنو. اپنا کوئی مرتا ہے تو روتے ہو تڑپ کر، پر صبت پیمبر کا کبھی ماتم نہیں کرتے. ہم نے کہا بھائی جب ہمارا اپنا مرتا ہے تو اتنی ہی دیر روتے ہیں جتنی شریعت نے اجازت دی. 3 دن روتے، بعد میں نہیں روتے. میرے دادا مرے، میں تو نہیں روتا آج تک اپنے دادا کے لیے. روتے ہیں کیا؟ کسی کے نانا مرے تو رو رہے ہیں، 100 سال سے، 50 سال سے، 150 سال سے، 200 سال سے رو رہے ہیں. اگر رونا ہوتا تو آدم کے لیے آج تک ہم روتے بیٹھے رہتے. کہ تو نبی نے کہا کہ 3 دن سے زیادہ کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے مرحوم کے مرنے والے کا غم منائے. تو اپنا کوئی مرتے رہے، تمہارا شعری بکواس ہے، حقیقت پر مبنی نہیں. اور شیعہ حضرات تم تو اپنے کے مرنے پہ بھی پھر چاہیے کہ تمہیں ہر سال ماتم کرو. تو پتہ چلا کہ ایک شخص کی پوری زندگی ہی ماتم میں گزر گئی. کیوں؟ کہا آج دادا مرے تھے آج کی تاریخ میں، تو آج دادا کا ماتم، پرسوں نانا کا ماتم، نرسو چچا کا ماتم، پھر بڑے دادا کا ماتم. پتہ چل رہا پورا سال ہی گزر جا رہا، ماتم کرنے نہیں چلے جا. تو یہ تو شعری حقیقت کے خلاف ہے. پھر کہتے ہیں گریہ کیا یعقوب نے، ان کو بھی تو روکو. یوسف ابھی زندہ ہے، یوں غم نہیں کرتے. بھائی یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کی جدائی پر رویا، تو مجھے بتاؤ حضرت یوسف کی جدائی پر رویا، ٹھیک ہے یہ فطری بات ہے، کسی کا بیٹا گم جائے تو روئیں گا. اب بیٹا مل جائے تو تب بھی روئیں گا کیا؟ تو یوسف تو بعد میں مل گئے تھے تو بعد میں بھی روتے تھے کیا؟ وہ دلیل دے دو. تو رونا دیکھیے، رونا اور ہوتا ہے، ماتم اور ہوتا ہے. اہل سنت رونے کے مخالف نہیں. اعلی حضرت فرماتے ہیں شہادت حسین کے واقعات ہی اتنے تکلیف دہ ہیں کہ جب ذکر حسین ہوتا ہے، شہادت کے واقعات ہوتے ہیں تو ہر نرم دل، ہر محب اہل بیت کے آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. اور جس کو رونا نہ ہے اس کو اس بات پر رونا چاہیے کہ میرا دل کتنا سخت ہے. تو ایک رونا ہوتا ہے الگ، اور ایک ہوتا ہے ماتم کرنا. کپڑے پھاڑ رہے ہیں، سینے پھاڑ رہے ہیں، تلواریں بھالے، وہ چھوٹے چھوٹے چاقو لائے ہیں. ارے بھیا امام حسین کو اتنا بڑا تیر لگا تھا، وہی ایک بار گھسیڑ دو نا. اتنا بڑا وہ لگا تھا، نیزا لگا تھا، پیٹ میں آر کے پار نکل گیا تھا، ایک ہی بار میں کرو نا. یہ اتنی سی بلیڈیں کیوں لے کے بیٹھے ہو؟ جب کر رہے ہو تو اتباع پوری کرو، پیروی پوری کرو، تقلید پوری کرو. تو یعقوب علیہ السلام نے رویا تھا تو بھائی یوسف گم ہو گئے تھے تو رو رہے تھے، تو فطری بات تھی. تو 14 سال تک تو نہیں روئے. اور یعقوب علیہ السلام کی سنت آج تک تم بھی ادا نہیں کر رہے ہو کہ یعقوب روئے تھے تو چلو آؤ وہ تاریخ جس تاریخ کو یوسف کھوئے تھے ہم بھی رونے بیٹھ جائیں. ایسا تو ہوتا نہیں ہے. تو دلیل ہی بے سر پیر کی ہے. پھر کہتے حمزہ تو شہیدوں کے سردار ہے، لیکن حمزہ تو شہیدوں کے سردار ہے لیکن کرتے نہ محمد ماتم، تو چلو ہم بھی نہیں کرتے. حمزہ تو شہیدوں کے سردار ہے نا. سب سے پہلی بات کہ کوئی مائیکل ال ثابت کر دے کہ حضرت حمزہ کی شہادت کے بعد ہر سال رسول نے ماتم کیا، بتاؤ کس روایت میں ایسا ہوتا تھا کیا؟ غزوہ احد میں حضرت حمزہ شہید ہوئے تو جب بھی غزوہ احد کی تاریخ آتی تو رسول اللہ کہتے تھے ابو بکر آؤ، عمر آؤ، عثمان آؤ، علی آؤ، سب آ جاؤ، سب اپنے اپنے کرتے اتارو، یہ لو چھوٹی چھوٹی پلیٹیں. کیوں؟ حمزہ کا ماتم کریں گے آج. کوئی تاریخ میں ہے واقعہ؟ ارے بھائی جس وقت حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی، فطری بات ہے کہ جب موت ہوتی ہے، کسی کی میت ہوتی ہے، چاہے وہ شہادت کی موت ہو چاہے بستر کی موت ہو، فطری طور پر آدمی روتا ہے. مگر پھر ہر سال روتا نہیں ہے، پوری زندگی روتا نہیں ہے. میرے والد کے انتقال کو 19 سال ہو گئے. جب وہ تاریخ آتی ہے میں احسال ثواب کرتا ہوں، فاتحہ دیتا ہوں، برسی مناتا ہوں. یہ نہیں کرتا ابا کے وصال کی تاریخ آ گئی، کپڑے اتارو، چھوٹی سی بلیٹ لاؤ، ہائے ابا ہائے ابا. یہ تو نہیں ہوتا نا بھائی. کہاں ہے تاریخ میں مجھے بتاؤ کہ حضرت حمزہ کا ماتم رسول اللہ نے ہر سال کیا ہو؟ اور جب رسول نے کیا، دیکھیں بیوقوف، یہ تو شعر ہم وہابیوں کے لیے کہتے تھے، اب ان پہ بھی فٹ کرنا پڑ رہا کہ وہابی بولتا ہے سمجھتا نہیں. یہ بھی ان کا بھی حال یہ بولتے سمجھتے نہیں. کہتا رسول اللہ حمزہ کا ماتم کرتے تھے تو تم نے حمزہ کا ماتم کیوں چھوڑا؟ جب سنت سے ثابت ہے تمہارے نزدیک تو صرف حسین کا کیوں کرتے ہو؟ حمزہ کا بھی کرو. تمہارے نزدیک یوسف علیہ السلام کے غم میں یعقوب کا ماتم ثابت ہے تو حضرت یعقوب کی طرف سے ان کی سنت پر تم بھی کرو. ایک ہی ماتم لے لیا، باقی سب چھوڑ دیا. تو الو بنا رہے ہو کیا؟ کہتے ہمت ہے تو محشر میں پیمبر سے یہ کہنا. یہ جواب دیا ان کے شاعروں نے. ہمت ہے
تو محشر میں پیغمبر سے یہ کہنا ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. جناب ہمت تو تمہیں جٹانی پڑے گی جب آقا کہیں گے بدبخت میں نے 3 دن سے زیادہ ماتم اور غم کا اجازت نہیں دی تھی, تو 1400 سال تک کیوں غم منا رہا تھا؟ تو جواب تو تجھے دینا ہے ہمیں. ہم تو کہیں گے یا رسول اللہ آپ کے شہزادے کی غم میں ہم رو لیا کرتے تھے, آنسو آتے بے اختیار آنسو آتے ہم رو لیتے, ہم کپڑے پھاڑ کے ماتم نہیں کرتے تھے, تماشا نہیں کرتے تھے, چھوٹی چھوٹی بلیڈوں سے وہ چیرے نہیں لگاتے بیٹھے رہتے تھے. اچھا یہ بتاؤ بڑا عجیب ہوتا ہے یار ماتم بھی. ماتم کیسے ہوتا ہے؟ ایک ایمبولینس بھی کھڑی رہتی ہے ساتھ میں. بھائی یہ کیوں؟ ارے جو مر رہا ہے مر جائے خبیث. کیا یہ اچھا 5,000 کسی نے بتایا کہ 5,000 شاعروں نے جواب دیے, بتائیے. میں تو 3,000 بول رہا تھا. تو ایمبولینس کیوں بھائی؟ کربلا کی جب جنگ ہو رہی تھی تو کوئی ایمبولینس تھی وہاں پر؟ ارے بھائی یا تو آر پار, تو تم بھی وہی کرو نا. ایمبولینس کیوں؟ یعنی ماتم بھی کرنا ہے, غم حسین بھی منانا ہے, اور مرنا بھی نہیں ہے. اس کا بھی خیال رہے کہ موت نہیں آنے پائے. ارے بھائی جب اتنا باعث برکت ہے, عبادت ہے, تو غم حسین میں ماتم حسین میں مر جاؤ, جنت میں جاؤں گے نا. عقیدہ تو تمہارا یہ ہونا چاہیے. نہیں بھائی ڈاکٹر صاحب کو ریڈی رکھو, مرنے مت دینا, تو اگلے سال پھر چھوٹی بلیڈ لے کر آنا ہے. تو ہمت ہے تو محشر میں پیغمبر سے کہنا, تم ہمت جٹا کے کہنا کہ یا رسول اللہ آپ کا حکم تو تھا کہ 3 دن سے زیادہ کسی کا غم نہ مناؤ, پھر بھی ہم نے منایا. ہمت ہو تو تم امام حسین کو جواب دینا کہ امام حسین نے کہا ابے تمہاری کتابوں میں لکھا گیا تھا, تم نے خود لکھا تھا کہ میں نے ہر لمحے پر اپنی بہن زینب کو صبر کی تلقین کی, تو جب میں نے زینب کا ماتم گوارا نہیں کیا تو تمہارا کیسے گوارا کروں؟ تو ہمت تو تمہیں جٹانا ہے. پھر کہتے کیوں آپ کا دل جلتا ہے, کیوں جلتا ہے سینہ؟ یہ سنیوں سے کہہ رہے بھائی کیوں آپ کا دل جلتا ہے, کیوں جلتا ہے سینہ؟ ہم آپ کے سینے پہ تو ماتم نہیں کرتے. ہم نے کہا ہمارے کو کاہے کو چلے گا یار, ہم تو تعاون کرنا چاہتے. بولو کتنی بڑی تلوار چاہیے میں لا کے دیتا ہوں. ہم تعاون کرنا چاہتے ہیں بھائی. یہ چھوٹی چھوٹی بلیٹیں کافی بہت بچپنے سے دیکھ رہے ہیں یار, ہم تھک گئے ہم وہ بلیٹیں کھلونے والی دیکھ دیکھ کے. بڑی تلوار لو, میں ویسی ہی تلوار لا کے دیتا ہوں جو کربلا میں یزیدیوں کے پاس رہی. میں تاریخ میں تھوڑا تلاشتا ہوں کہ تلوار کتنی بڑی رہی, کیا رہی, ویسی بنوا کے دیتے ہم. وہ تلوار سے اپنے آپ کو مارو. ہمارا سینہ کیوں جلے, ہمارا دل کیوں جلے؟ ارے ہمارا سینہ نہیں جلتا, دل نہیں جلتا. ہم تو کہتے ہیں کہ جس دل میں محبت ابو بکر و عمر نہ ہو وہ سینے اسی لائق ہے کہ کوٹے جائیں, پیٹے جائیں, چھیلے جائیں. یہ تو اللہ کا عذاب ہے. ہم تعاون کرنا چاہتے ہیں, تمہاری مدد کرنا چاہتے ہیں, ہم تم کو ماتم سے روکنا ہی نہیں چاہتے. بے شک بے شک. ہم نے کب روکا؟ اللہ اکبر. ہم نہیں روکتے. ہم تو کہہ رہے ہیں قدرت کا تم پر عذاب ہے, یہ زینب کی بددعاؤں کا نتیجہ ہے. قیامت تک روتے رہو, قیامت تک سینے پیٹتے رہو. اور اس کے بعد پھر شاعر صاحب کہتے, بڑا عجیب شعر لایا انہوں نے, کہتے محسن یہ مقبول روایت ہے, محسن یہ مقبول روایت ہے جہاں میں قاتل کبھی مقتول کا ماتم نہیں کرتے. کہا کہ جو قاتل ہے وہ کبھی روتا ہے؟ ہم نے کہا اپنے گھر کی کتاب دیکھو, جنہوں نے قتل کیا تھا وہی رو رہے تھے, ہم نہیں کہہ رہے. جناب زینب کہہ رہی تھی تم ہی نے میرے بھائی کو مارا. اب تسوے بہاتے ہو, آنسو بہاتے ہو, نوٹنکی کرتے ہو. زین العابدین نے کہا تھا تم ہی نے میرے بابا کو شہید کیا, تم ہی نے میرے چچا کو دھوکے دیے, تم ہی نے میرے دادا کو دھوکے دیے. آنسو بہاتے ہو, تم ہی قاتل ہو ہمارے اہل بیت کے. قیامت تک تم روتے رہو, قیامت تک تم پر لعنت برستی رہی. تو یہ ہم نہیں کہہ رہے, تمہاری کتاب کہہ رہے, تو یہ شعر تو تم پر گیا. جناب کبھی کبھی قاتل بھی مقتول کا ماتم کرتا ہے تاکہ لوگ اس کو قاتل نہ سمجھے. اور میں اشارہ کر کے گزر جاؤں گا, مسلمانوں کا اس زمانے کا جو سب سے بڑا قاتل ہے نا, ایک نہیں سمجھوں گے یار, ایک لفظ بولنا ہی پڑے گا, گجرات. بس اب اس سے زیادہ نہیں بولنے کی گنجائش ہے. وہی آج سب سے بڑا ماتم باز آیا ہے. وہ کہتا ہے سب کا ساتھ, سب کا وکاس. تب کیا ہو گیا تھا وہاں پر؟ تو قاتل بھی ماتم کرتے ہیں.
कातिल भी रोते हैं, कातिल भी नौटंकी करते हैं। जरूरी नहीं, ये शेरी गलत है कि कातिल कभी मकतूल का मातम नहीं करते। जी नहीं, अक्सर तो कातिल ही करते हैं ताकि लोगों का शक उस पर ना जाए। तो इसलिए तुम भी ज्यादा पीट रहे हो ताकि लोगों को, नस्लों को ये लगे, नई नस्ल ये समझे भाई ये बहुत पीट रहे हैं, काले पहने, ब्लैक होगा, डार्क ब्लैक है, बिल्कुल ब्राउन भी नहीं है, पूरे डार्क ब्लैक है। यही बेचारे हमदर्द है, कितने हमदर्द है, ये तुम चाहते हो। मगर खुदा की कसम, जब तक अहले सुन्नत और जमात है, तुम्हारे पर्दों को हटा के बताते रहेंगे कि इनके रोने को मत देखो, यही कातिल है। रो इसलिए रहे कि कातिल समझे ना जाए, कातिल यही है। लेकिन आइए अब इसके जवाब में अहले सुन्नत के मैं 2-4 अशार पढ़ देता हूं। आपने इनके अशार सुन लिए। अपना कोई मरता है तो रोते हो तड़प कर, पर सिबते पैगंबर का कभी मातम नहीं करते। गिरिया किया याकूब ने, उनको भी तो टोको, यूसुफ अभी जिंदा है ये गम नहीं करते। हमजा तो शहीदों के सरदार है लेकिन करते न मोहम्मद मातम, तो चलो हम नहीं करते। हिम्मत है तो मैशर में पैगंबर से ये कहना, हम जिंदा जावेद का मातम नहीं करते। क्यों आपका दिल जलता है, क्यों जलता है सीना, हम आपके सीने पे तो मातम नहीं करते। मोहसिन ये मकबूल रिवायत है जहां में कातिल कभी मकतूल का मातम नहीं करते। अब आइए सुन्नी शायर क्या कहता है, ना इश्के हुसैन न ज़ौक़े इबादत, पूरा 10 दिन चले जाते नमाज़ें तक नहीं पढ़ते मनुष्य, बस ऐसी काले कपड़े उसी में बस। ना इश्के हुसैन न ज़ौक़े इबादत, गाफिल तू समझ बैठा है गम को इबादत। कह दो गमे हुसैन मनाने वालों से, मोमिन कभी शहदा का मातम नहीं करते। है इश्क अपनी जान से ज्यादा आले नबी से, है इश्क अपनी जान से ज्यादा आले नबी से, पर यूं सरेआम हम उसका तमाशा नहीं करते। मातम करे वो जो मुनकिर है हयात शहदा का, हम जिंदा जावेद का मातम नहीं करते। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह, अल्लाहु अकबर। लेकिन मैं वाज़े कर दूं कि ये आज मातम में बाखुदा कह रहा हूं, इससे पहले मैंने मातम पे इतनी तफसीली गुफ्तगू कभी आज तक नहीं की। बरसों से मैं 25 साल हो गए, आज बैठे बैठे हम सोच रहे थे कि यार मैं कब से खिताब कर रहा हूं, 25 साल हो गए मैं खिताब करते हुए, बहुत छोटी उम्र से कर रहा हूं, कभी मैंने मातम पे नहीं बोला। वजह क्या है, मेरी सोच ही है कि जिस दिल में मोहब्बत अबू बकर उमर ना हो, इसी लायक है कि कूटे जाएं पीटे जाएं। तो जो इंतजाम कुदरत ने किया, हम कुदरत के मामलात में मुदाखलत क्यों कर रहे हैं, हम ताउन करेंगे, मुदाखलत नहीं करेंगे। लीजिए बड़ी तलवार लीजिए, छोटे चाकू को रख दीजिए, जरा ज्यादा छीलिए, ज्यादा काटिए, जरा वो लेग पीस उधर का वहां का भी काटो, इधर वाला लेग पीस ये भी काटो, जरा सब तो काटो यार, बस ये इतना ही, बस पुच्चुक 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 क्या है। लेकिन मैं मजबूर क्यों हुआ सुन लीजिए, मुझे शियाओं से कोई लेना देना नहीं। अगर ये इंटरनेट पर लाइव हो रही है, कुछ शिया भी गालियां आ गई, कमेंट चालू हो गए होंगे, मुझे मालूम है। अब जब मैं घर रूम पे जाके देखूंगा तो वो व्यूअर्स देखूंगा, उसके देखो तो गालियां। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, तुमने तो अबू बकर को गाली बकी, अगर आज गुलाम अबू बकर को बके हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तुमने तो हमारे बुजुर्गों को गाली बकी, अरे तुमने तो हुसैन को गाली बकी, तुमने तो हसन पाक को गाली बकी, अगर हमको बक दिया तो कौन से अफसोस की जाए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बको गाली। लेकिन मैं मजबूर क्यों हुआ, मुझे शियाओं से कोई गरज नहीं। ये जो आज हमारे यहाँ सुन्नियों में नीम शिया बन गए ना, ये जो झंडोरे पीट रहे हैं, गम मनाओ, काले पहनो, कब कोई काला पहन रहा है, कोई साहब हरे पहन रहे, हरे फकीर भी निकल गए आजकल। क्या बोले, हुसैन का फकीर भीख मांग रहा है। अबे मैंने कहा चाहिल, जो हुसैन का फकीर वो मांगा नहीं करता, जो हुसैन का फकीर हो, जो हुसैन का फकीर है वो दर दर मांगा नहीं करता, इसलिए कि जो हुसैन का फकीर होता है, हुसैन इतना दे देते किसी से मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ा करती। कौन से फकीर बना रहे हो। ये सब जहालत है सुन्नियों। और बाखुदा मैं आज इस मिंबर से कह रहा हूं, बिला खौफ व तरदीद, हमारी जमात में इस वक्त वो नीम राफ्ती आ गए जो छुपे हुए शिया है, खुदा की कसम, खानका और दरगाहों पे कब्जे करके बैठे हुए हैं, मगर ये अंदर से खोदो, घुटे हुए ये शिया तकैया कर रहे हैं। ये सब तकैयाबाज शिया है, पहचानो इनको आज।
याद रखो, अगर सिर्फ अहले सुन्नत व जमात का अगर सही मजहब समझना चाहते हो, इस जमाने में आला हजरत के अलावा कोई जात नहीं जिसके जरिए तुम मजहब अहले सुन्नत को समझ सकते हो, सिर्फ आला हजरत की जात। ये पैमाने और इत्तेदाल हमें आला हजरत ने दिया कि हम मुहिब्बे अहले बैत भी रहेंगे, मुहिब्बे सहाबा भी रहेंगे, मुहिब्बे अइम्मा भी रहेंगे, हम किसी का दामन नहीं छोड़ेंगे। इसलिए कि अहले बैत भी इनाम है, सहाबा भी अल्लाह का इनाम है, रसूलुल्लाह भी अल्लाह का इनाम है, अइम्मा भी रसूल अल्लाह का इनाम है। ये इनामात है। हम वो है कि परवरदिगार तेरी सारी नेमतें चाहिए, हम किसी नेमत को छोड़ने के लिए तैयार हैं। ये वो है जाहिलों का टोला, अहले बैत की मोहब्बत में साहबा को गालियां बकरे, एक को लिया तो एक को छोड़ दिया। यही तो पुराने फिरकों का हाल था। खारजी जो हुए उन्होंने अहले बैत को छोड़ दिया, साहबा को ले लिया। नासबी जो हुए उन्होंने अमीर माविया को ले लिया, अली को छोड़ दिया। शिया जो हुए उन्होंने अहले बैत को ले लिया, साहबा को छोड़ दिया। हम अहले सुन्नती थे कि जिन्होंने साहबा को छोड़ा, न अहले बैत को छोड़ा, न आम साहबा को छोड़ा, न रसूलुल्लाह को छोड़ा, हमने किसी को नहीं छोड़ा, सब हमारे, क्योंकि ये सब इस्लाम की शख्सियात है। तो बहरहाल ये हमारे यहाँ जो घुसे हैं और इस तरह की ये सोशल मीडिया पर गुमराह करने की चीजें कर रहे हैं, इसलिए आज मुझे जरूरत महसूस हुई कि मैं इनका कुछ जवाब दूं, वरना मेरा दिल नहीं था, मेरा जी नहीं चाह रहा था कि इस टॉपिक को मैं छेड़ूं। मुस्तफा जाने रहमत लाखों सलाम शम्वे